حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں سب سے افضل عمل تو بہت ہے، تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، درشی پڑھے، بڑے عمل ہے، نیکی، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا سب سے بڑا عمل نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جو سب سے بڑا عمل ہے ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی زور سے بولو نا، کرنا چاہیے اور ویسے بھی فرض ہے۔ یہ کس طرح ادا کرنا ہے؟ حکومت کا فرض ہے بزور قوت نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، حکومت کا یہ فرض ہے۔ اگر حکومت نے فرض ادا نہیں کیا، خدا کی قسم روز قیامت اتنا ذلیل ہونا پڑے گا، اتنا تو رسوا ہونا پڑے گا، دنیا میں اس رسوائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علماء کرام جنہوں نے اللہ کے دین کو حاصل کیا، اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی، ان کا فرض ہے وہ زبان سے اللہ کا پیغام پہنچائیں، زبان سے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ تنخواہیں تو لی بہت، ہدیے بھی قبول، نذرانے بھی قبول، یہ الو کی پٹھی جیب ہی نہ بھر سکی ساری زندگی۔ اللہ کی بات کرتے بڑی تکلیف، پیسے ملتے جائیں تو شعر بھی یاد آ جاتے، حدیثیں بھی یاد آتے، قرآن پاک بھی یاد آ جاتا ہے۔ اگر جیب ٹھنڈی ہے تو گلا ہی خراب ہے، بیماری ہے، میں آج بول نہیں سکتا، میرا گلا خراب ہے، میری صحت ٹھیک نہیں۔ اور بھائی کوئی گانا گانا ہے، تیرا گلا خراب ہے، صحیح گا نہیں سکے گا، تجھے قرآن پاک سنانا ہے، تجھے نبی پاک کی باتیں سنانی ہے، تجھے بندوں کو نیکی کی تعلیم دینی ہے، بندوں کو گناہ سے روکنا ہے، تیری آواز کا یہ مقابلہ کہاں ہو رہا ہے؟ اگر علماء کرام نے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اگر یہ کام نہ کیا، خدا کی قسم یہ بھی مارے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر تمہارے نیکوکار بھی دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس فرض کو ادا کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی معرفت کا وسیلہ ہے، اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے کیا حال ہوگا؟ رسول پاک فرماتے یشوع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، خدا کے نبی پر وحی نازل ہوئی ہے، میرے نبی تیری امت کے 60,000 نیکوکار اور 40,000 تیری امت کے گناہگار میں ان کو برباد کر دوں گا، میں ان کو تباہ کر دوں گا، میں اپنا ان پہ عذاب نازل کروں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں خدا کے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو گناہگار بندے تیرے نافرمان بندے ان پہ تیرا عذاب نازل ہو تو ان کو تباہ و برباد کر، لیکن یہ تیرا فرمانا کہ 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار گناہگاروں کو میں تباہ کر دوں گا، اس پر عذاب نازل کر دوں گا، یہ نیکوکاروں پر عذاب یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ نے جواب دیا میرے نبی یہ 60,000 نیکوکار تو ہیں لیکن یہ گناہگاروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، ان کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، اس لیے میں ان کو بھی ان کے ساتھ تباہ کر دوں گا۔ آرام سے بیٹھ کے سگریٹ پی لی، آرام سے بیٹھ کے چائے کی چسکی لگا دی، جس کام کے لیے آیا تھا وہ کیا ہی نہیں، ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ یہ فرض ہے علماء کرام پر زبان سے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ان کا فرض ہے۔ یہ عوام الناس کیا کرے؟ قرآن پاک تو ابا جی نے پڑھایا ہی نہیں، جو پڑھے تھے ان کے پاس بیٹھا ہی نہیں، وقت ہی نہیں تھا، یہ کیا کرے؟ یہ بھی سن لیں میرے بیٹے، میرے بھائی، تو بھی ثواب میں برابر کا شریک ہو سکتا ہے۔ دو کام کر، ایک کام یہ کر اب تھوڑا وقت نکال، ان اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ، میٹرک پاس کرنے کے لیے 10 سال اسکول میں جا کے ٹیچر کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، میٹرک پاس کو چپڑاسی کوئی نہیں رکھتا، پیون کیوں نہیں رکھتا، لوگ لاکھوں روپے رشوت دینے کے لیے تیار ہیں، اور تیری تخلیق کا مقصد اللہ تیری جھولی میں ڈال دے، اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، جس کام کے لیے تو پیدا کیا ہے وہ کام کر کے دنیا سے لوٹے، تھوڑا سا وقت نکال، پہلا کام تو یہ کر، ان لوگوں کے پاس آ کے بیٹھ، قطرے قطرے سے بالٹی بھر جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا سیکھے گا تو تو بھی نبی پاک کے دین کا مبلغ بن جائے، قرآن پاک بھی سیکھ لے گا،
اور خدا کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کر کے احادیث کا مطالعہ کر کے تو علم سے بہراور ہو جائے گا۔ جب تک علم حاصل نہیں ہوا، اس فرض کو ادا کرنے کے لائق نہیں ہوا، تو کیا کر، تو لوگوں کو محبت سے پیار سے ترغیب دے کے ان جلسوں میں لا، ان مجلسوں میں لا۔ جب ان کو اس مجالس میں لائے گا، تجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے، تجھے اللہ اپنے علم سے بہراور فرما رہا ہے۔ جب دوسروں کو محبت سے ترغیب دے کے لائے گا، یہی رنگ ان پہ بھی چڑھنا شروع کر، پھر وہ بھی نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے بن جائیں۔